آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، گزشتہ دن ناموس رسالت پر جو گھٹیا ویڈیو وائرل ہوا تھا، اس کے بعد پورے مہاراشٹر میں گویا بوال مچا ہوا ہے۔ کل دن بھر ہی مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں اور مختلف تعلقوں میں مسلمانوں کی جانب سے اس گھٹیا حرکت کی مذمت کی گئی اور قانونی طریقے سے، لوک شاہی طریقے سے ایک آندولن کر کے حکومت کو یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہٰذا رام گیری مہاراج کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر کے فوری ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ ہو، اور تاکہ مہاراشٹر کے حالت جو پرامن ہے اس پر کسی بھی طرح کی کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہندو مسلم اتحاد برقرار رہ سکے، آپسی میل ملاپ اسی طرح سے برقرار رہ سکے اور کسی کو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا بہانہ نہ ملے۔ ناظرین، کل دن بھر ہی مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر پوری طرح سے گردش کر رہی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک ایک بوال مچا ہوا تھا۔ لوگوں کی جانب سے حکومت، انتظامیہ، سیاسی نیتاؤں اور سیاسی پارٹیوں سے یہ گہار لگائی گئی کہ جلد سے جلد اس رام گیری مہاراج کو گرفتار کر کے ایسی سزا دی جائے کہ پھر دوبارہ اس طرح کی حرکت کوئی نہ کر سکے۔ ناظرین، وہیں آج صبح سے ہی اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر دکھ رہی ہے کہ اب رام گیری مہاراج کے سمرتھن میں لوگ راستوں پر نکل کر مظاہرے کر رہے ہیں۔ ناظرین، وہیں اس بات کو لے کر گزشتہ 2 دن سے جاری ہلچل اور بوال کے بیچ گزشتہ دن مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے، اس سے پورے مہاراشٹر میں ایک طرح کا نیا سی بھوچال پیدا ہو چکا ہے۔ دراصل دن بھر چلے اس بوال کے دوران جب رام گیری مہاراج کے خلاف FIR درج ہوئی، گناہ درج ہوا، اس کے بعد ہی چند ہی منٹوں کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے ناسک پہنچے اور رام گیری مہاراج کی جانب سے منعقدہ مذہبی پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران ایکناتھ شندے نے جو بیان دیا وہ قابل غور ہے۔ ناظرین، ایکناتھ شندے نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر میں سنتوں کے آشیرواد سے ہی حکومت چل رہی ہے اور حکومت اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ وہیں ایکناتھ شندے یہیں نہیں رکے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سنتوں کے بالوں کو بھی ہاتھ لگانے کی، یعنی سنتوں کے بال کو چھونے کی بھی مہاراشٹر میں کوئی ہمت نہ کرے۔ ناظرین، ایکناتھ شندے کے اس بیان کے بعد تمام ہی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے، یعنی اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے وار اور پلٹوار کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ممبرا سے جتیندر اوہال نے اس طرح کے بیان پر سخت ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ آپسی میل ملاپ اور ہندو مسلم ایکتا کو برقرار رکھنا مہاراشٹر کی سیاست کی، مہاراشٹر کی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، لیکن اس طرح کے واقعات سے ایسا لگ رہا ہے کہ مہاراشٹر میں فرقہ پرست طاقتیں ماحول خراب کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ناظرین، لوک سبھا الیکشن سے پہلے ہی چاہے شرد پوار ہو، چاہے ادھو ٹھاکرے ہو یا سنجے راؤت، اسی طرح اپوزیشن پارٹیوں کے دیگر کئی بڑے دگگج نیتاؤں کی جانب سے اس طرح کے شکوک اور شبہات ظاہر کیے گئے تھے کہ مہاراشٹر میں ماحول خراب کرنے کی، فساد کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات مہاراشٹر میں گزشتہ 6-7 مہینوں سے لگاتار جاری ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتوں پر اور اس طرح کی فرقہ پرست سیاست پر مہاراشٹر کے 14 کروڑ عوام نے کوئی گھاس نہیں ڈالی اور ان فرقہ پرستوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن اب ان فرقہ پرست طاقتوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ مسلمانوں کو جذبات میں لانے کے لیے کچھ الگ کرنا ہوگا۔ ناظرین، اسی وجہ سے مسلمانوں کی دکھتی نس کو دبانے کی کوشش کی گئی اور سیدھے ناموس رسالت پر اور سیدھے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو ورغلانے کی اور ماحول کو خراب کرنے کی ایک سازش کے تحت یہ سارا کام انجام دیا گیا ہے۔ اس طرح کے سوالات مختلف سیاسی پارٹیوں کے نیتاؤں اور مہاراشٹر کے کروڑوں عوام کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، وزیر داخلہ دیویندر فڈنویس اور اجیت پوار کے ساتھ ساتھ تمامی برسر اقتدار پارٹیوں کے بڑے نیتاؤں سے مہاراشٹر کے مسلمان، اسی طرح سے امن پسند اور سیکولر برادران وطن اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پر روک لگائی جائے، اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ پیش آئے، اس کے لیے ایسے کڑے اقدامات کیے جائے کہ مہاراشٹر کے امن اور امان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر کے مختلف اضلاع اور شہروں میں رام گیری مہاراج کے خلاف کئی FIR درج ہو چکی ہے اور یہ مطالبہ آہستہ آہستہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اس مہاراج کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، لیکن اب تک انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ آج سوشل میڈیا پر ایک ایسی خبر اور ایک ایسا ویڈیو دکھائی دیا کہ جس کے بعد
महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों में बेचैनी मज़ीद बढ़ चुकी है। नाज़रीन, नासिक के एक इलाके में रामगिरी महाराज की जानिब से एक मजहबी प्रोग्राम के दौरान ये देखा गया कि हुकूमत की जानिब से अब रामगिरी महाराज की सिक्योरिटी में काफ़ी हद तक इजाफा किया जा चुका है और ऐसे क़यास लगाए जा रहे हैं कि ये किसी न किसी हद तक हुकूमत इस तरह के वाक़यात को नज़रअंदाज करती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए जहां फ़िरका परस्त सियासी पार्टियां, फ़िरका परस्त टोला साजिशों में मसरूफ़ है, वहीं अब महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम को, मुसलमानों को और अमन पसंद सेकुलर बिरादरान वतन को, तमामी समाज के अवाम को अब आपस में मिलजुल कर इस तरह की तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए इस बात का सबूत देना होगा कि हम फ़िरका परस्ती और फ़िरका परस्त सियासत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। किसी भी समाज और किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ किसी को भी बुरा भला कहने की इजाज़त ना ही क़ानून देता है, ना ही दस्तूर में इसकी कोई जगह है। नाज़रीन, इसलिए आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखिए, आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखिए। हिंदू मुस्लिम एकता की जो रिवायत महाराष्ट्र में हमेशा से रही है उसे बरकरार रखिए। फ़िरका परस्तों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम ये है कि महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम इस मामले को समझते हुए, इस सियासी साजिशों को भांपते हुए अब आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ दे, ना ही आपस में लड़ने की कोशिश करे, ना ही किसी दूसरे मज़हब के बारे में कुछ कहने की कोशिश करे। नाज़रीन, आपसी इत्तेहाद, आपसी मेल मिलाप और हिंदू मुस्लिम एकता ही से महाराष्ट्र की तरक्की मुमकिन है। लिहाजा इस तरह के माहौल से आपस में किसी भी तरह की दूरियां पैदा ना होने दे और क़ानून को हाथ में ना ले। हाँ, रही बात इस तरह की फ़िरका परस्त साजिशों की, तो फिर ये याद रखिए कि जो भी इस तरह की फ़िरका परस्ती की साजिश करेगा, क़ानून उसे सज़ा ज़रूर देगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।